میری طرف رکھیے. آپ بس میں نہیں کہوں گا، آپ کی مرضی، آپ کی جہاں بیٹھے بیٹھے بڑی محبت کرتے تو پہلے بھی آکھیا ہوں بھی آکھیا. پھر میں سید جلالی سید تو ماں پھر غصہ چڑھ جانا نہیں کرے پہ کہ مہمان تھا مہمان نوازی جرا محبت نال کرے کرو مرضی تو سن. میں تریا باری آپ نے خطیب صاحب میں نے خطاب ایک ماحول بڑھا کے سننا چاہتے ہیں اسی آسے آنے کوئی ماحول بن جائے اتنے دور ہوئے کہ مان سیر کو آئے تو ساتھ خطاب سننا میں کہتے کہ تم آئے کہ کون پیچھے چلا جاتا لیکن کام سے مونا نہیں محبت واسطے تسی نیڑے ہو جو ساری اور نیڑے آنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. خیر اللہ کا کہا رہے میں آگے آکھے جرا حضور کا ذکر سنن واسطے قریب ہو گیا اللہ سب مدینے کے قریب کر رہے ہیں. آج کے ہمارے مہمان خصوصی جن کا خطاب ہے پیکر اخلاص محبت فاضل نوجوان فخر اہل سنت حضرت علامہ مفتی ابن مفتی جناب قبلہ مفتی حبیب المالک خان حکمانوی خطیب اعظم مانسیرہ آپ تشریف لائے. دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اہلا وسہلا مرحبا. جملہ میلاد کمیٹی مسجد حاضہ اور انتظامیہ مسجد کمیٹی کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مرحبا. دیگر احباب جتنے مہمان تشریف لائے آپ کو بھی مرحبا کہتا ہوں. چند ہی وقت میں چند ہی لمحوں میں آپ کا خطاب انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. آپ کی محبتیں آپ کی چاہتے ہوں گے تو ایک مختصر سا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کروں گا. محبت سے کہتے سبحان اللہ. میلاد کا یہ جلسہ ہے، میلاد کی محفل ہے اور 2-3 اشعار میلاد کے حوالے سے پھر اگلا کلام اور بس پھر آخر میں پیر نصیر الدین نصیر گولڈوی آپ کا کلام اور ایک مصرع آخر میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں پھر اجازت انشاءاللہ. محبت سے کہتے سبحان اللہ اور محبت سے تھوڑی اضافہ کرو سے محبت کے سبحان اللہ اور پیار سے کہتے سبحان اللہ. رب کی رضا کے لیے کہتے سبحان اللہ. رب کی رضا کے لیے کبھی کبھی میں نے اکثر کہا کرتا ہوں ہم کہتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ، اس کے بغیر بھی کبھی رب کی رضا کے لیے کہہ دیا کرے سبحان اللہ. مقدر جگمگانے جس کا مقدر حضور کی آنے سے جگمگایا حضور بولے گا مقدر جگمگانے سرور کون و مکان آئے. مقدر جگمگانے سرور کون و مکان آئے. پیام حق سنانے سرور کون و مکان آئے. مقدر جگمگانے سرور کون و مکان آئے. پیام حق سنانے سرور کون و مکان آئے. یہ جب میں یہاں پہ یہ کلام اس میلاد کے مہینے میں نے اس کو اپنے لیے منتخب کیا سرکار کی بارگاہ میں. ہو سکتا ہے بلاوا آ جائے اسی کلام سے تو میں کوشش کرتا ہوں جہاں جاتا ہوں آخر میں پیش کرتا ہوں. یہ میرا کلام اس میلاد پہ الحمدللہ میں گڑی بیولا پہنچا تو وہاں یہ کلام قبلہ اس کلام سے بعد میں وہ مصرع میں نے پیش کیا مفتی صاحب کے سامنے. تڑپ دل کا علاج کرتا ہے تو بڑا پسند کیا انہوں نے مجھے دعا دی تو مجھے وہ دعا کا اثر آج بھی نظر آ رہا ہے. شہید کے افتباد گڑی بیولا سے جا کے دربار ہے. یہ دولت شاہ سرکار کے ان کے صاحبزادے مرید ہیں. وہاں نے میں نے پیش کیا مجھے شاہ جی بات نے دعائیں دی کہا جہاں سید جدھر جائے گا اللہ انشاءاللہ حضور کے صدقے برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا. مقدر جگمگانے سرور کون و مکان آئے. مقدر جس کا مقدر حضور کی آنے سے جگمگا رہا ہے وہ ضرور بولے گا مقدر جگمگانے سرور کون و مکان آئے. پیام حق سنانے سرور کون و مکان آئے. تمہارا حق دیرانے سرور کون و مکان آئے. تمہارا حق دیرانے سرور کون و مکان آئے. بچہ لکھتا ہے کہ حلیمہ گود میں لے کر سرکار کو بولی وہ لمحے دماغ میں رکھیے وہ لمحات ان کا تصور دماغ میں لائیے کہ جب حلیمہ نے گود میں سرکار کو اٹھایا اور اپنی اونٹنی پہ بٹھایا وہ لے کے جا رہی ہے کہ حلیمہ گود میں لے کر سرکار کو بولی جو سب سے لاغر تھی کمزور تھی آنے والی جتنی وہاں وہ دائیاں تھی وہ اپنے جب مدینے آنے مکہ آ رہی تھی سب سے پیچھے ان کی اٹھنی تھی. جب سرکار کو لیا ساری اٹھنیاں پیچھے رہ جاتی ہیں سرکار والی اٹھنی سب سے آگے چلی جاتی ہے. حلیمہ
دعاؤں میں اسی کو آگے لے کے چلتا ہوں. میرے ساتھ سب نے کہنا ہے لا الہ الا اللہ محمد سارے بولیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس کی زبان اللہ مجید اس میں برکتیں عطا فرما دے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ آدم شفیع اللہ. لا الہ الا اللہ نوح نجیب اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. میرے فرحان بھائی یہ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں کیونکہ یہ حامی ساؤنڈ پہ میں پہلی مرتبہ کہ میں ہری پور میں پہلی مرتبہ یہ کلام پیش کر رہا ہوں. میں نے سنا ہے کسی اپنے پیارے عزیز کو تو اس کو آج یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. لا الہ الا اللہ آدم شفیع اللہ. لا الہ الا اللہ نوح نجیب اللہ. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کوئی پہ کوئی نکتہ نہیں. محمد رسول اللہ پہ کوئی نکتہ نہیں. لا الہ الا اللہ پہ کوئی نکتہ نہیں. مفتی صاحب میرے جملے بھی آپ ضرور نصیب فرمائیں گے. اگر کوئی آگے تو مصرع یا جملہ خط ہو میری نصیب فرمائیے. لا الہ پہ کوئی نکتہ نہیں. محمد رسول اللہ پہ کوئی نکتہ نہیں. لا الہ الا اللہ آدم شفیع اللہ کے شفیع پہ نکتہ ہے. لا الہ الا اللہ پہ کوئی نکتہ نہیں. حضرت نوح نجیب اللہ پہ نکتہ ہے. لا الہ الا اللہ پہ کوئی نکتہ نہیں. ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم اور خلیل پہ نکتہ ہے. لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. لا الہ پہ کوئی نکتہ نہیں. اسماعیل ذبیح اللہ اسماعیل اور نبی پہ دونوں پہ نکتے ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. لا الہ پہ نکتہ نہیں. کلیم اللہ پہ نکتے ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ پہ کوئی نکتہ نہیں. عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ پہ نکتے ہیں. لا الہ الا اللہ پہ کوئی نکتہ نہیں. لا الہ الا اللہ پہ کوئی نکتہ نہیں. محمد رسول اللہ پہ کوئی نکتہ نہیں. لا الہ الا اللہ پہ کوئی نکتہ نہیں. محمد رسول اللہ پہ کوئی نکتہ نہیں. لا الہ الا اللہ کے لفظ 12 ہیں. محمد رسول اللہ کے بیٹا بیٹھو میں جس کلاس میں پڑھ رہا ہوں نا مجھے یہ ان کی سبحان اللہ چاہیے. لا الہ الا اللہ پہ کوئی نکتہ نہیں. محمد رسول اللہ پہ کوئی نکتہ نہیں. لا الہ کے لفظ 12 ہیں. محمد رسول اللہ کے لفظ 12 ہیں. لا الہ الا اللہ کے لفظ 12 ہیں. 12ویں منانے والوں 12ویں والے آقا کا میلاد منانے والوں لا الہ کے لفظ 12 ہیں. محمد رسول اللہ کے لفظ بھی 12 ہیں. آپ کے لیے ہے راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. سبحان اللہ. رات کی محفل ہے نا راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاند تاروں میں نشین آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ان کی آمد کے پیامی صبا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں کہ منظر خدا ہے دہر میں سارا علی کا ہے جس
انشاءاللہ وہ ماحول وہ نہیں ہے، میں انشاءاللہ ضرور پیش کروں گا کہ دل و زبان پہ چھایا علی علی کرنا مجھے ہاتھ سے آیا علی علی کرنا یہی سند ہے۔ کمران بھائی اشارہ کرتے ہیں، پھر پڑھو وقت بھی اسی صاحب کا خطاب سنیں انشاءاللہ۔ دل و زبان پہ چھایا علی علی کرنا مجھے ہے راہ سے آیا علی علی کرنا یہی سند ہے الحمد کہ میں حلالی ہوں میری ماں نے مجھے سکھایا علی علی کافی بنا لو ویڈیو میں تھوڑے سے پھر پڑھ سنا۔ دل و زبان پہ چھایا علی علی کرنا دل و زبان پہ چھایا علی علی کرنا یہ مومن اور منافق کی نشانی ہے۔ جہاں کل ایمان کا ذکر ہوتا ہے ایمان والے کھل پڑتے ہیں، منافق کی جیل میں وٹ آ جاتے ہیں۔ ارے مومن علی کا ذکر کرتا بھی ہے سنتا بھی ہے۔ دل و زبان پہ چھایا علی علی کرنا مجھے راہ سے آیا علی علی کرنا یہی سند ہے الحمد کہ میں حلالی ہوں میری ماں نے مجھے سکھایا علی علی کرنا۔ یہ سنیے کسی کی مخالفت میں نہیں کسی کے بغض میں نہیں، الحمدللہ اپنے رانے کو راضی کرنے کے لیے علی علی کرتے ہیں۔ پیچھے تھوڑے جی کچھ ذکر کر کے جو ہے نا پیچھے لاکھ میں دیکھو ذکر نہیں کیا ہے ان کا، کن کا ذکر نہیں کرتے ہم سب کا ذکر کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور علی علی میں الحمدللہ اپنے راجہ راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں الحمدللہ۔ میں نے پہلے میں سے حضور کے صحابہ کے بارے میں سارے پیش کیے ہیں اور ہر مقام پہ پیش کرتے ہیں، علی علی میں اپنے راجہ راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ اور یہ مومن اور منافق کی پہچان ہے جہاں کل ایمان کا ذکر ہوتا ہے۔ تب وہ آخری مصرع حسین کی بارگاہ میں اور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں مفتی صاحب آپ اسٹیج پہ جب افروز ہو جائیں گے۔ تڑپ دی کا علاج کرتا ہے عشق اس سے سماج کرتا ہے۔ اللہ کرے تسی حسین نال پیار کرو تو اللہ تساں دی بلندیاں عطا فرما دے۔ عشق اس سے سماج کرتا ہے تڑپ دی کا علاج کرتا ہے عشق اس سے سماج کرتا ہے تڑپ دی کا علاج کرتا ہے عشق اس سے سماج کرتا ہے۔ کل وہ کربل میں اکیلا تھا ساکے بھائی حسین پاک کل وہ کربل میں اکیلا تھا آج ہر دل پہ راج کرتا ہے۔ درزارہ سے اجالے کی رسل ملتی ہے آپ کے درزارہ سے اجالے کی رسل ملتی ہے شب جدیدوں سے اندھیرے میں مدد ملتی ہے۔ نام زارہ لینے سے چہرے پہ خوشی آ جائے اس سے شجرے کی صداقت کی سند ملتی ہے۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت۔ صدیق لکھتا ہوں تو صداقت لکھا جاتا ہے، عمر لکھتا ہوں تو عدالت لکھا جاتا ہے، عثمان لکھتا ہوں تو حیا لکھا جاتا ہے، علی لکھتا ہوں تو شیر خدا لکھا جاتا ہے۔ نعرہ حیدری عظمت و شان صحابہ زندہ باد زندہ باد سارے نعرہ مانا ہے۔ عظمت و شان صحابہ عظمت و شان صحابہ عظمت و شان صحابہ۔ غوث الورا کی ہے شان کرم غوث الورا کی سراپا نور ہے غوث الورا کی ہے شان کرم۔ علی کے لال کو بدر منیر کہتے ہیں جہاں میں جن کو پیران پیر کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو ان کا فقیر کہتے ہیں جن کو جہاں میں پیران پیر کہتے ہیں۔ نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت دونوں آدھا کے تاجدار ختم نبوت۔ وہ تو سی آؤ نا ایک منٹ ارے ہو اللہ کرو سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین پیچھے ہو۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ثم صل على سيدنا ومولانا محمد صل على حبيبنا محمد صل على شفيعنا محمد صل على كريمنا محمد صل على رؤوفنا محمد صل على رحيمنا محمد من هو محمد الذي اسمه في السماوات أحمد هو محمد من هو محمد محمود محمد عاقب محمد ناصر محمد مولا محمد حافظ محمد سيدنا محمد من هو محمد قال الله تبارك وتعالى في شان محمد الف لام میم محمد الف لام را محمد کاف ہا یا عین صاد محمد طٰہٰ محمد یاسین محمد والضحیٰ محمد واللیل محمد ووضعنا عنك وزرك محمد ورفعنا لك ذكرك محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محمد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا محمد مبشرا محمد نذيرا محمد وداعيا إلى الله بإذنه محمد وسراجا منيرا محمد من هو محمد اللهم صل على محمد صل على رأس محمد صل على أمامة محمد صل على عينان محمد صل على أذنان محمد صل على رجلان محمد صل على أنف محمد صل على شعر رأس محمد صل على شعر كل جسم محمد من هو محمد اللهم صل على محمد صل على آباء محمد صل على أمهات محمد صل على بنين محمد صل على بنات محمد صل على طاہر محمد صل على إبراهيم محمد صل على عبد الله محمد صل على أم كلثوم محمد صل على رقية محمد صل على زینب محمد صل على فاطمة محمد صل على ابی بکر محمد صل على عمر محمد صل على عثمان محمد صل على علی محمد صل على حسن محمد صل على حسین محمد صل على محسن محمد صل على باقر محمد صل على جعفر محمد صل على قاسم محمد صل على رضائے محمد صل على تقی محمد صل على نقی محمد صل على عسکری محمد صل على مہدی محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری.
वबारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व असहाबिका या मौलाना व मौला सखलैन। हम्दो सला के बाद मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम जमी सादात किराम, उलमाए किराम, सनाखानान मुस्तफ़ा, बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, हाज़रीनो नाज़रीनो सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिलखुसूस हम सब की मोहब्बतों के सदा लाए मुहतरमुल मकाम अल्लामा हाफिज़ कारी हाफिज़ अम्मार क़ादरी साहिब मुत्तज़िल आली, हम सभी इस मरकज़ी जामे मस्जिद में अल्लाह का और अल्लाह के महबूब का जिक्र करने के लिए इकट्ठा हुए। ऐसे ही है, अल्लाह ताला इस प्यारे जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपके ये जो रोशन रोशन महकते महकते चेहरे सरकार का जिक्र करते हैं तो आपके दिल से जो नूर निकलते हुए आपके चेहरे पे आ रहा है वो मुझे नजर आ रहा है। अल्लाह ताला इस नूर को सलामत रखे, अल्लाह ताला इस मुस्कुराहट को सलामत रखे, अल्लाह ताला ता दमे आखिर अपना और अपने महबूब का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने महबूब के तसद्दुक से जमी इबादत समेत आज की इस इबादत को अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। मिलाद कमेटी, मस्जिद शरीफ की कमेटी या जितने अहबाब ने जिस हवाले से इस मिलाद पाक के प्रोग्राम में हिस्सा डाला, शरीक होकर हिस्सा डाला, अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आया करीमा जो पढ़ी उसका तर्जमा, मुख्तसर सी तफसीर और इससे रिलेटेड 2 या 3 अहादीस आपके गोश गुजार करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए, हम सबको सुनने, समझने, समझकर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, अलबत्ता ताकीक अल्लाह ने एहसान कर दिया, अल्लाह ने एहसान अलल मुमिनीना, मोमिनों पर अल्लाह ने एहसान कर दिया है मोमिनों पर। इस बास फीहिम रसूला, कि उसने अपना रसूल मोमिनों को के दरमियान मबऊस फरमा दिया। आसान माना करो, इसकी इको मेरे दोस्त सामने है तो उसकी इको बिल्कुल खत्म कर दें। आसान माना करो ये है, अल्लाह फरमाता है कि कलिमा पढ़ने वालों, मैंने तुम्हें अपना महबूब अता करके तुम पे एहसान किया है। तुम पर क्या किया है? अब मशरूत कर दिया अल्लाह ने कि मोमिनों पर एहसान। अब जिस पर एहसान होता है वो अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करता है। अल्लाह ने हमें अपना महबूब अता किया, आज हम उसकी बारगाह में शुक्रिया अदा करने के लिए आए कि सोने रब्बा, हमें पता है दुनिया के अंदर भी जो जिससे मोहब्बत करता है, कोई भी अपना महबूब किसी को नहीं देता। ऐसे ही है ना, कोई भी अपना महबूब किसी को नहीं देता, लेकिन तूने हमें अपना महबूब अता करके हम पे एहसान किया। हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी बारगाह में शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें अपना महबूब अता किया। अब शुक्रिया मोमिन ही अदा करेगा। जो मोमिन है ना, वो रब की बारगाह में शुक्रिया अदा करेगा, आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ, अल्लाह का जिक्र करके, अल्लाह के महबूब का जिक्र करके, क्योंकि मोमिन पर एहसान है। मोमिन पर, नौजवानों से बिलखुसूस मैं बात कर रहा हूँ, ये बुजुर्ग जो होते हैं ये महफिल की कबूलियत की निशानियां हैं
علماء کرام محفل کی قبولیت کی نشانیاں ہیں، یہ بچے محفل کی قبولیت کی نشانی ہے، لیکن اے نوجوان تو نے اس دین کا سپاہی بننا ہے۔ لہٰذا نوجوانوں سے بالخصوص مخاطب ہو کے میں بات کر رہا ہوں، نوجوان ٹھیک ہوں گے تو بحمد اللہ العظیم نظام اسلام خود بخود درست ہو جائے گا۔ ہمارے اعمال اگر درست نہ ہوئے تو نظام اسلام کو وہ پاک امام مہدی تشریف لے کے آ کے خود ہی درست فرما دیں گے، لیکن ہم نے اپنی قبر میں جا کے اللہ رسول کو جواب دینا ہے۔ لہٰذا نوجوانوں سے بالخصوص میں بات کر رہا ہوں، مومن ہیں ہم، اور مومن پر اب یہ بات لازم اور واجب ہے کہ دنیا کے اندر آپ پر کوئی احسان کرے تو آپ اس محسن کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ساری زندگی سجدہ ریز ہو جاؤ نا اس بات پر کہ اللہ ہم اس بات پہ سجدہ ادا کرتے ہیں کہ جو تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا ہے، زندگی ختم ہو جائے گی، اس رحمت، اس کرم، اس احسان کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ نے ہمیں والدین کی دولت عطا فرمائی، بہن بھائیوں کی دولت عطا فرمائی، پہننے کے لیے لباس دیا، رہنے کے لیے گھر دیا، سفر کرنے کے لیے سواری عطا فرمائی، چھونے کے لیے ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان اور منہ دیا، محسوس کرنے کے لیے پورا وجود دیا۔ یہ مشارق، یہ مغارب، فلک بوس پہاڑ، لہلہاتے کھیت، مترنم آبشاریں، اناج، پھل، سارا کچھ اللہ نے دیا ہے، لیکن قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے تم پہ احسان کیا۔ ایسا اناج اور کوئی دے سکتا ہے؟ ایسی زمین اور کوئی دے سکتا ہے؟ ایسے چاند ستارے اور کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ لیکن سونے رب نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ مومن میں نے تم پہ احسان کیا۔ باری آئی جب اپنے محبوب کی تو پھر اللہ نے واضح طور پہ فرمایا، اور جملہ کو حضرت جملہ قسمیہ بنا کے فرمایا، لام تاکید، قد تاکید، مننا صیغہ صیغہ ماضی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اس ترتیب سے کلام اللہ آ جائے تو وہ عام جملہ نہیں رہتا، وہ جملہ قسمیہ بن جاتا۔ معنی یہ ہوگا اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں مومنوں، تمہیں اپنا محبوب عطا کر کے میں نے تم پہ احسان کیا ہے، میں نے تم پہ اور نعمتیں دیں، سب کچھ دیا، لیکن نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا ہے۔ اپنا محبوب جب دے رہا ہے نا تو کہتا ہے میں احسان کر رہا ہوں۔ قابل غور بات ہے، بہت ہی توجہ طلب بات ہے۔ اللہ نے کیوں فرمایا؟ قرآن بار بار کہتا ہے نا فکر کر، تدبر کر، تفکر کر، غور کر، پھر آگے بڑھ۔ اللہ نے کیوں فرمایا کہ میں نے تم پہ احسان کیا؟ حالانکہ یہ بال بھی اس کا احسان ہے، یہ لباس بھی اس کا احسان ہے، سب کچھ اس کا احسان ہے، لیکن اپنا محبوب کو احسان واضح کرتے ہوئے مومنوں کو فرمایا کہ میں نے تم پہ احسان کیا۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو میں آپ سے اب چند باتیں کرنے والا ہوں۔ نماز فرض ہے کہ نہیں؟ روزہ رمضان میں فرض ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ بشرط استطاعت فرض ہے کہ نہیں؟ حج بشرط استطاعت فرض ہے، اور بوقت ضرورت جہاد فرض ہے۔ نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ روزہ کس کے لیے رکھتے ہو؟
جہاد کس لیے کرتے ہو، زکوٰۃ کس لیے دیتے ہو، عمرہ کس لیے ادا کرتے ہو، نیکیاں کس کے لیے کرتے ہو؟ نوجوان کا بھی یہی جواب ہے، بچے کا بھی یہی جواب ہے، مرد کا بھی یہی جواب ہے، عورت کا بھی یہی جواب ہے، عام کا بھی یہی جواب ہے، خاص کا بھی یہی جواب ہے کہ اللہ کے لیے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ کسی کا اختلاف تو نہیں ہے اس میں؟ اللہ کے لیے۔ پتہ چلا کہ سب کی منزل اللہ کی ذات ہے، سب کی منزل اللہ کی ذات ہے۔ نماز فرض ہے، قرآن نے بتایا، روزہ فرض ہے، قرآن نے بتایا، جہاد فرض ہے، قرآن نے بتایا، جتنے بھی فروض ہیں وہ قرآن نے بتائے۔ لیکن کلمہ پڑھنے والوں، ایک بہت بڑا فرض جو ہم مسلسل چھوڑے چلے جا رہے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں، دھیان ہی نہیں، فکر ہی نہیں۔ پوچھا جائے کہ نماز کس لیے پڑھتے ہو تو جواب دیتے ہو اللہ کے لیے۔ عبادات کس لیے کرتے ہو؟ اللہ کے لیے۔ ارے بابا، اللہ کیا تمہارے سجدوں کا محتاج ہے؟ فکر آ گئی، سوچنے پہ مجبور ہو۔ اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ سارے انسان سجدے میں جھک جائیں، اللہ کی عزت میں اضافہ نہیں کر سکتے، اور ساری مخلوقات اس کا انکار کر دیں تو اس کی عزت میں کمی واقع نہیں کر سکتے۔ وہ محتاج نہیں ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ذات ہے۔ لیکن منزل سب کی اللہ ہے۔ اے میرے بزرگ، اے میرے نوجوان، اے میرے سننے والے، مجھے یہ بتا، قرآن کے اندر کیا خطیب صاحب نے تجھے یہ آیت پڑھ کے نہیں سنائی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے لِيَعْرِفُونَ، اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب یہ ذرا آج سوچنا کہ اللہ کو کتنا پہچانا ہے۔ جی میں نماز پڑھتا ہوں، بابا سوال نماز کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ کو کتنا پہچانا ہے۔ قبر میں پہلا سوال کون سا ہے؟ جواب دیں، سب کو آتا ہے ماشاءاللہ۔ من ربک، تیرا رب کون؟ پہلا سوال یہ نہیں ہے کہ تو ڈاکٹر بنا ہے کہ نہیں، وکیل بنا ہے کہ نہیں، جسٹس بنا ہے کہ نہیں، انجینئر بنا ہے کہ نہیں، کوٹھی بنائی ہے کہ نہیں، سواری خریدی ہے کہ نہیں، دنیا کی عزت کمائی ہے کہ نہیں۔ یہ ساری باتیں دائرے کے اندر درست ہیں، میں نے ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن سب سے پہلا سوال اے دنیا سے اس قبر میں آنے والے، من ربک، جواب دے تیرا رب کون؟ دنیا میں جب میں موجود ہوں، مجھ پر تمام فرائض سے بڑھ کر ایک فریضہ اللہ کی معرفت کا تھا۔ میں نے اللہ کو کتنا پہچانا اور کب پہچانا، کیسے پہچانا؟ بالکل فکر ہی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ نوجوان اپنی جوانی گزار رہا ہے، بزرگ اپنے معاملات میں مصروف ہے، اور علماء بس اپنے فرقوں کی جنگوں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ غلط، وہ غلط، وہ غلط، وہ غلط، وہ غلط۔ لوگوں کو بتاؤ، لوگوں اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ اللہ کی معرفت حاصل کرو گے تو قبر میں نجات ہے، حشر میں نجات ہے، اور اللہ کی طرف سے تم پر دنیا، قبر و حشر میں کرم ہو جائے گا۔ لیکن آپ کی طرف سے، آپ کی آنکھوں سے ایک سوال اٹھ رہا ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے، مولانا صاحب اللہ کی معرفت فرض ہے؟ جی فرض ہے، تو اللہ کو ہم کیسے پہچانیں؟
اللہ کو ہم کیسے پہچانے؟ ایک دوست اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 5 سورسز آف نالج، میرے پاس علم حاصل کرنے کے 5 ذریعے ہیں۔ خطیب صاحب، اللہ کی ذات کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، اور علم حاصل کرنے کے ذریعے ہمارے پاس جو ہیں وہ 5 ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کون کون سے؟ تو وہ نوجوان مجھے اپنی زبان سے جواب دیتا ہے، دیکھنے کا علم مجھے آنکھ سے حاصل ہوتا ہے، سننے کا علم مجھے کان سے حاصل ہوتا ہے، خوشبو ہے بدبو ہے اس کا علم مجھے ناک سے حاصل ہوتا ہے، نمکین ہے مرچ والی ہے کھٹی ہے میٹھی ہے اس کا زبان مجھے زبان سے حاصل ہوتا ہے، نرم ہے سخت ہے اس کا علم مجھے وجود سے حاصل ہوتا ہے۔ میں اللہ کو آنکھ سے کیسے پہچانوں؟ میں اللہ کو کان سے کیسے پہچانوں؟ میں اللہ کو زبان سے کیسے پہچانوں؟ میں اللہ کو ناک سے کیسے پہچانوں؟ میں اللہ کو وجود سے۔ بات قابل غور ہے کہ نہیں؟ ادھر قرآن کے اندر آیا کہ اللہ کی معرفت تم پر لازم ہے، اور قبر میں پہلا سوال بھی یہی رکھ دیا، سنے ربا تجھے میں آنکھ سے کیسے پہچانوں؟ تو آنکھ میں سما نہیں سکتا، جو آنکھ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، میں تیری آواز قدرت کو نہیں سن سکتا، میں تیرے وجود واجب الوجود کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتا، میں تیرے ٹیسٹ کو اپنی زبان سے واضح نہیں کر سکتا، میں اپنے وجود سے تیرے احساسات، تو نرم ہے سخت ہے کتنا ہے نہیں بتا سکتا، اور تو فرماتا ہے کہ تیری معرفت ہم سب پہ لازم ہے۔ میں تو معذور ہوں، میں تو مجبور ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ جو آنکھ میں آئے وہ خدا ہو سکتا۔ آگے چلوں، یہ فلاسفر لوگ، حکماء لوگ، مناطقہ کا علم رکھنے والے، ان کے پاس چلے گئے، یہ کہتے ہیں ذرا ادھر آؤ، تمہارے دماغ کے اندر 5 ذریعے اور بھی ہیں۔ میں نے پوچھا کون کون سے؟ جواب ملا کہ قوت خیال، قوت متصرفہ، قوت مشترکہ، قوت فکر، قوت وجدان۔ درست صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ تو بتائیے قوت فکر میں خدا آ سکتا ہے، قوت مشترکہ میں خدا آ سکتا ہے، قوت متصرفہ میں خدا آ سکتا ہے، قوت خیال میں خدا آ سکتا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ جو عقل میں آ جائے وہ خدا ہو سکتا نہیں۔ بات میں اور آگے بڑھاتا ہوں ذرا، یہ کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ 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 کرنے والے، ان کے پاس چلے گئے، وہ اللہ والو، اللہ کا علم حاصل کرنا، اللہ کی ذات کا، اس کی صفات کا مجھ پر لازم ہے، میں اس کو کیسے پہچانوں؟ انہوں نے جواب دیا، تیرے پاس قلب ہے، تیرے پاس روح ہے، تیرے پاس صدر ہے، تیرے پاس خفی ہے، تیرے پاس اخفا ہے۔ میں نے کہا درست، بے شک اللہ نور السماوات والارض، ڈھا دے مسجد، ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کچھ ڈھانے، پر کسی بندے دا دل نہ ڈامی، سن رب دلاں وچ نور تو ہو سکتا ہے، میں نے اس کی ذات کا علم حاصل کرنا ہے۔ نور تو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، لیکن اس کی ذات میرے قلب میں سما نہیں سکتی۔ میں اس کی ذات کا علم حاصل کروں تو کیسے کروں؟
اپنی روح سے اس کی ذات کا علم حاصل کروں تو کیسے کروں؟ صدر سے پوچھا تو بتا، یہ اولیاء صدری علوم رکھنے والے جب کوئی سامنے آ جاتا اور اس کے صدر میں کوئی بات ہوتی وہ پہلے ہی بتا دیتے تیرے سینے میں یہ بات ہے. جادوگر تو نہیں تھے وہ، صدری علوم ان کے لیے کھل جاتے تھے. ماتھے کو دیکھ کے بتا دیتے کہ تو جنتی ہے کہ جہنمی. آج کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہم نے اللہ کو پہچاننا چھوڑ دیا. ہم نعروں پہ آ گئے، ہم فیس بک پہ آ گئے، ہم واٹس ایپ پہ آ گئے، ہم سوشل میڈیا پہ آ گئے، ہم پرنٹ میڈیا پہ آ گئے. ہم دنیا کو دکھانے کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں. کبھی اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی ہے ہم نے؟ جب کوشش کریں گے تو خدا کی عزت کی قسم وہ کہتا ہے کہ تو میری طرف ایک قدم بڑھا، میری رحمت تیری طرف 10 قدم بڑھ کے آئے گی. تو 10 قدم آ، میری رحمت 100 قدم آئے گی. تو 100 قدم بڑھا، میری رحمت دوڑ کے تجھے اپنے گلے سے لگا دے. ہماری توجہ ہی نہیں ہے اس طرف، ہم بس اب نظام چلا رہے ہیں. مختصر یہ واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ظاہری سورسز سے مجھے رب نہیں ملا، دماغ کے سورسز سے مجھے رب نہیں ملا، باطن کے سورسز سے مجھے رب. توجہ کر لینا، کبھی آج تک نہیں کی تو کر لینا. پھر اللہ تجھے میں تلاش کروں تو کدھر کروں؟ تو مکہ میں رہتا ہے تو مفتی صاحب فتویٰ لگا دیں گے مولانا ایسا جملہ مت ادا کر، انسان کافر ہو جاتا ہے. وہ مکان سے پاک، وہ وجود سے پاک، وہ جسم سے پاک. تو پھر میں عرض کروں گا اس نقطے کو ذرا کھول بھی دیں، ذرا اس عقدے کی ذرا کشائی بھی تو کر دیں. اے اللہ تجھے ادھر ڈھونڈا تو نہیں ملا، تجھے ادھر ڈھونڈا تو نہیں ملا، تیرے گھر بیت اللہ میں چلا گیا، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کے میں نے تجھے تلاش کیا، تو مجھے نہیں ملا. میں نے بار بار حجر اسود کو چوما، مجھے رب مل جائے، مجھے رب نہیں ملا. میں حدیم کعبہ کے اندر کھڑا ہو گیا کہ مجھے شاید رب ادھر مل جائے. تو کسی سمجھانے والے نے سمجھایا وہ ادھر ادھر سے پاک ہے، وہ ادھر ادھر سے پاک ہے، وہ ادھر ادھر کی سمت نہیں رکھتا، اسے تلاش کرتا ہے. تو پھر اسے تلاش جن لوگوں نے کیا ہے نا ان لوگوں کے رستے پر، ان لوگوں کے. تیری عقل رب کو نہیں پا سکتی، تیرا دل رب کو نہیں تلاش کر سکتا، تیرا وجود رب کو نہیں تلاش کر سکتا. تو صفا مروہ میں لگا چکر، تجھے رب نہیں ملے گا. تو کر طواف کعبہ، تجھے رب نہیں ملے گا. تو چومتا جا حجر اسود کو، تجھے رب نہیں ملے گا. میزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہو کر ساری زندگی گزار، تجھے رب نہیں ملے گا. باب توبہ سے داخل ہو اور بیت اللہ کے اندر زندگی گزار، تجھے رب نہیں ملے گا. میں پوچھتا ہوں پھر رب ملتا ہے تو کہاں سے ملتا ہے؟ تو جواب دینے والے نے کہا تو ادھر ادھر مت جا، تو صدیق اکبر سے پوچھ کہ رب کدھر سے ملتا ہے. تو عمر سے پوچھ کہ رب کہاں سے ملتا ہے. تو عثمان سے پوچھ کہ رب کہاں سے ملتا ہے. تو صحابہ سے پوچھ رب کدھر سے ملتا ہے. تو مولا علی سے پوچھ کہ رب کہاں سے ملتا ہے. اگر وہاں تک تیری رسائی نہیں ہو سکتی تو عبد القادر جیلانی سے پوچھ، تو شہباز قلندر سے پوچھ، تو معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھ، تو
सोरवी से बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि नहीं? हल की तरफ जाना है ना। आपको परेशान तो नहीं करना मैं, इधर उधर मत जाओ। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर हो, उमर फारूक हो, उस्मान गनी हो, अस्हाब रसूल रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, तुम उनसे पूछो। अबू बकर आप मक्का में पहले भी रहते थे, इसी मक्का को जानते भी थे, बैतुल्लाह पहले भी आपने देखा था, आबे ज़मज़म पहले भी आपके सामने था, मताफ़े काबा पहले भी था, हतीमे काबा पहले भी था, मिज़ाबे रहमत पहले भी था, सफा मरवा पहले भी था। ऐ सिद्दीक अकबर आपको रब कैसे मिला, किधर से मिला? तो सिद्दीक अकबर से पूछना। आज मोहब्बत भरे अंदाज से, अपने दिल के ख्याल से, दिल की तवज्जो से, रूह की तवज्जो से सहाबा किराम से पूछ कि तुम जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, ये अल्लाह कहां से मिला? मक्का तो पहले भी था। तो खुदा की इज्जत की कसम हर सहाबी यही जवाब देगा कि अल्लाह की इज्जत की कसम हमें रब मिला है तो दरे मुस्तफा से मिला है। रब मिला है तो दरे मुस्तफा से मिला है। ऐ अल्लाह तेरी तलाश में मैं इधर उधर गया, मुझे कोई फायदा ना हुआ, मैं आगे पीछे गया, मुझे कोई फायदा ना हुआ, मैं फिलासफर लोगों के पास गया, मुझे कोई फायदा ना हुआ। इसलिए उस खुदा ने कहा कि कभी तो तेरे अंदर रूह तड़पेगी, तेरी रूह का ताल्लुक मेरे अमर के साथ है, तेरी रूह का ताल्लुक कुलिर रूह मिन अमरे रब्बी। ये जिस्म इस जमीन का हिस्सा है और इसके अंदर एक रूह है, इसके अंदर एक रूह है। अगर वो रूह ना हो मुझ में अभी तो मैं मुर्दा, मेरा जिस्म मुर्दा, और किसी की रूह चली जाए तो बॉडी है, मैयत है, मुर्दा है। जिंदगी रूह से चल रही है। और किसी ने पूछा रूह क्या है, तो उस सोने ने जवाब दिया ये अम्र है। क्या है? अम्र है, ये मेरे रब का अम्र है। इस रूह का ताल्लुक अल्लाह की जात के साथ है। और इंसान जिस जहान का हो ना, कब तक वो गाफिल फिरेगा? एक वक्त आएगा वो अपनी असल को तलाश करेगा, अंदर तड़प उठेगी, रूह कहेगी तू वजूद की प्यास तो बुझाता है, आज मैं प्यासी हो गई, तू वजूद की भूख तो मिटाता है, आज मैं भूखी हो गई, तू बदन को तो खिलाता भी है, पिलाता भी है। आज रूह पुकार पुकार के कहती है मुझे अपनी मंजिल की तलाश में प्यास लग गई है, तू मेरी मंजिल को तलाश कर। मुझे अपनी मंजिल की तलाश में भूख लग गई है, तू अपनी मंजिल को तलाश कर। जब रूह इंसान को इस इश्क में बेताब करती है तो फिर इंसान इधर उधर नहीं, फिर उसको ढूंढता है। वो कहां है? मैं कौन हूं? मैं कहां से आया? मेरी हकीकत क्या है? मैंने किधर जाना है? अल्लाह को पता है कि मेरे इस बंदे के अंदर मेरा अमर पाया जाता है, मैंने इसके अंदर एक हकीकत रख दी है, उस हकीकत का नाम रूह है। और जब रूह तड़पेगी ये मुझे तलाश करेगा, तो ये मशरिक घूमे मैं से नहीं मिलता, ये मगरिब घूमे मैं से नहीं मिलता, ये मंदिर जाए मैं से नहीं मिलता, ये मस्जिद आए मैं से नहीं मिलता। मैं से तब ही मिलूंगा कि जब ये मेरे मजहर के पास जाए। मेरे सोने रब्बा तेरा मजहर कौन? तेरा मजहर कौन? तू कहां पे मिलेगा? तो वो फिर कहता है मुझे तलाश करने वाले आ, सैयदना अब्दुल्ला के घर आ, सैयदा आमिना के घर आ। हाँ जी, सैयदना अब्दुल्ला के लख्त जिगर को देख, सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी पाक आमिना सलामुल्लाह ताला अलैहा
उनके जिगर के टुकड़े को देख। आप फरमाती हैं कि जब वो नूर मुंतकिल हुआ ना, मेरे दुलारे का नूर, मुहद्दिसीन लिखते हैं शबे जुमा, कौन सी रात थी? बस शबे जुमा की फजीलत समझ में आ गई क्यों है? शबे जुमा ये नूर मुंतकिल। आप फरमाती हैं कि मुझे कोई तकलीफ, कोई बोझ, कोई अजियत, जिस तरह ख़वातीन को अवारिज़ लायक होते हैं, मुझे कोई आर्जा लायक नहीं हुआ। ऐ सैयदा बीबी पाक आमिना, आप पर हमारे वालिदैन कुर्बान, आप पर हमारी जानें कुर्बान। आपको कैसे पता चला? आप फरमाती हैं मैंने बनेरे पर परिंदों को देखा, परिंदे एक दूसरे को कह रहे थे मुबारक हो, मुबारक हो। मुझे उनकी आवाज आ रही है, मैं उनकी आवाज सुन के समझ रही हूं। मैंने तवज्जो की तो एक परिंदा दूसरे परिंदे को कहता है तुझे भी मुबारक हो, तुझे भी मुबारक हो। आज अल्लाह के महबूब का नूर बदने आमिना में मुंतकिल हो चुका है। ताकि जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी मदारिज के अंदर लिखते हैं कि आसमान ने जमीन को कहा, जमीन पहले मैं अपनी बुलंदियों पे नाज किया करता था, बैतुल मामूर मेरे ऊपर था, आलम मिसाल मेरे ऊपर था, आलम अरवाह मेरे ऊपर था, आलम हाहूत और लाहूत और जबरूत और मलकूत मेरे ऊपर था, लौह कलम मेरे ऊपर था, अल्लाह की कुर्सी मेरे ऊपर थी, अल्लाह का अर्श मेरे ऊपर था। मैं पहले अपनी जात पे नाज किया करता था, लेकिन ऐ जमीन आज मैं तुझे मुबारक देता हूँ, ऐ जमीन में तुझे मुबारक देता हूँ। जमीन ने पूछा क्यों, क्या बात है? मैंने समंदर की मछलियों को भी सुना है कि वो भी मुबारक बातें दे रहे हैं। मशरिक ने मगरब को मुबारक दी, शुमाल ने जुनूब को मुबारक दी, तू मुझे मुबारक दे रहा है, क्यों दे रहा है? तो आसमान बोला आज अल्लाह के महबूब का नूर बदन आमिना में मुंतकिल हो चुका है। तवज्जो कायम रहनी चाहिए। आप फरमाती हैं चंद दिन गुजरे, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब सलामुल्लाह तआला अलैह घर में तशरीफ लाए और फरमाया मुझे घर से खुशबू आ रही है, घर से। नौजवानों तवज्जो, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी, हम भी आए हैं इस दुनिया में, हमें पाक किया गया और कुछ दिन माँ को भी मजबूरी से नमाज पढ़ने से, लेकिन वो भी आए। आप फरमाती हैं कि सैयदना अब्दुल मुत्तलिब सलामुल्लाह तआला अलैह तशरीफ लाए, फरमाने लगे मुझे घर से खुशबू आ रही है, घर से। आपने तो खुशबू इस्तेमाल नहीं की। सैयदा आमिना बीबी पाक से आप कहने लगे, तो जवाबन उन्होंने कहा कि नहीं मैंने कोई खुशबू इस्तेमाल, तवज्जो है ना, मैंने कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं की, बल्कि जब से आपके बेटे की अमानत मेरे बदन में मुंतकिल हुई है, मैं घर का काम काज करती हूँ, मुझे पसीना आता है तो मेरे पसीने से भी खुशबू आती है। मैं अपने बिस्तर पे लेटती हूँ, दीवार के पत्थरों से आवाज आती है, क्या? अस्सलामु अलैके या उम्मे रसूलिल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल की माँ तुझको पर हमारा सलाम हो। कुछ महीने गुजरते हैं, कुछ बुजुर्ग आते हैं हाथ बांध के निगाहें झुका के, ऐ अल्लाह के रसूल की माँ आप पर सलाम, आप पर सलाम, आप पर। एक हम मुसलमान हैं, हम उन्हें
علیہ السلام کہنے سے ڈرتے ہیں. ہم مسلمان سیدہ بی بی آمنہ پاک کو علیہ السلام کہنے سے ڈرتے ہیں کہ کوئی فتویٰ نہ لگ جائے، کیونکہ چھرے ملا ہر وقت تیار رہتے ہیں مختلف فرقوں والے کہ کب یہ منہ سے بولے رضی اللہ تعالی عنہ یا علیہ السلام یا علیہ السلام تو چلا دو چھری، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا. اور نبی پاک کے والدین کو نہ ماننے والے تجھ سے بڑا بدبخت ہے ہی کوئی نہیں. بس میں اتنا جملہ کہہ کے عرض کروں، آگے بڑھتا ہوں. دنیا کے اندر اس سے بڑا بدبخت بندہ وہ جس مذہب سے، جس فرقے سے، جس جماعت سے، جس صورت سے تعلق رکھتا ہے. حضور کے والدین کی یہ خیرات ہمیں ملی ہے، جو کچھ ملا ہے نا. اب فرماتی ہے کہ بزرگ آئے، آمنہ آپ کو سلام، آمنہ آپ کو سلام. حتیٰ کہ وہ وقت قریب آ گیا جب میرا دلارا اس کائنات میں جلوہ گر ہونے والا، میرا دلارا اس کائنات میں جلوہ گر ہونے والا تھا، وہ وقت آ گیا. اب فرماتی ہیں میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، دیواریں پیچھے ہٹ رہی ہیں، چھت کھل رہا ہے. میرے کمرے میں 3 قدوں والے لمبے لمبے قدوں والی خواتین داخل ہو رہی ہیں، ایک دائیں جانب، ایک بائیں جانب، ایک سر کے بل. میں نے اس سے قبل انہیں نہ دیکھا تھا. میں نے پوچھا کون، کہاں سے؟ جواب دیا آمنہ آپ کو مبارک ہو، آمنہ آپ کو مبارک ہو، آپ تمام نبیوں کے امام کی اور اللہ کے محبوب کی ماں بننے والی. ہاتھ میں کوئی پیالہ تھا، میرے قریب کیا، کہنے لگی پی لیجئے. میں نے کہا ہیں کون؟ تو جواب دیا جو دائیں جانب تھی، انہوں نے کہا میرا نام حوا ہے، سیدہ حوا ہے. دوسری بولی میرا نام آسیہ ہے، تیسری بولی میرا نام مریم ہے. نام سنے ہوئے ہیں نا، یہ کوئی عام نام نہیں ہے. حوا، مریم، آسیہ. اب فرماتی ہیں وہ مشروب جب میں نے اپنے لبوں کے قریب کیا، میری نگاہوں نے دیکھا تو دودھ سے زیادہ سفید. زبان نے جب ٹیسٹ محسوس کیا تو شہد سے زیادہ میٹھا. جب حلق سے نیچے اترا تو برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا. جب میں نے اسے پی لیا تو خرج منی نور. ماں سے بڑھ کر اور کس سے پتا ہوتا ہے؟ اور باہر کا بندہ تو خبر نہیں دے سکتا. حضور کی ماں جی فرماتی ہے کہ جب میں نے وہ مشروب پی لیا تو خرج منی، میرے وجود سے نور ہی نور نکلا. میں نے آسمان تک جو کچھ تھا دیکھ لیا، مشارق کو دیکھا، مغارب کو دیکھا، بیت اللہ کو اپنے گھر کی طرف جھکتے ہوئے دیکھا، شام کے محلات کو دیکھا. 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک بیت اللہ کی چھت پر. پرندوں کو دیکھا، چونچوں میں سفید موتی لیے میرے ارد گرد رکھتے چلے جا رہے. حسین اور جمیل خواتین میرے گھر کا طواف کر رہی، قطار اندر قطار، آسمان سے لے کے میرے گھر تک کوئی عظیم فوج آئی ہوئی ہے. اور تمام کے تمام اس قطار کے اندر جتنی فوج ہے سب نگاہیں جھکا کر کہہ رہے تھے مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا محمد الرسول اللہ. سونے ربا یہ کس کی آمد ہے؟ فرمایا جبریل. عرض کیا رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل اب میرا مظہر اس کائنات میں جلوہ گر ہونے والا ہے، جا جنتوں کو سجا دے، حور و غلمان کو بول کہ سیدہ کے گھر کا طواف کریں، جنتی پرندوں کو بول کہ چونچوں میں سفید موتی لے کر جائیں اور سیدہ کے ارد گرد بچھا ڈالیں. حوا کو بول، مریم کو بول، آسیہ کو بول کہ سیدہ کے پاس ان کی خدمت کے لیے چلی جائیں. آدم سے لے کے عیسیٰ
समेत तमाम नबियों को बोल कि सफे बांध के मेरे महबूब की आमद का इस्तिकबाल करें। बैतुल्लाह को बोल कि जब मेरा महबूब इस कायनात में जलवागर हो तो झुक जाना, और जिब्रील जा जन्नत से 3 झंडे ले जा, एक झंडा मशरिक में गाड़ देना, एक मगरिब में और एक बैतुल्लाह की छत पे, ताकि कायनात वालों को पता चल जाए कि आज अल्लाह के महबूब की विलादत का वक्त आ चुका है। जब आए तंग तो नहीं हुए, अल्लाह आपको अजर अता। बस इसी मोहब्बत में जिंदगी गुजारे, इसी मोहब्बत में बस सरकार के उस झंडे के नीचे खड़े और उस वक्त में यही बातें कर। आप फरमाती हैं जब मेरी निगाह पड़ी ना मेरे दुलारे पर, सुरमा लगा हुआ, खुशबू लगी हुई, बाल कंगी कपड़े में लिपटे हुए, दाइमा ने सुरमा लगाया होगा। तलाश किया कुतुब के अंदर, उलमा से पूछा, कोई रिवायत नहीं मिली। बालों को कंगी किसने किया, कोई रिवायत नहीं मिली। कपड़े में किसने लपेटा, कोई रिवायत। आप में हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो कोई हुस्न देता है, कोई सुरमा लगाता है, कोई कपड़े में लपेटता है, कोई बालों को सुधारता है, किसी की फूफी जान, किसी की खाला जान, किसी की नर्स, किसी की लेडी डॉक्टर, किसी की दाई माँ, ये उमूर सरंजाम देती है। ये उमूर सरकार की किसने सरंजाम दी? एक मौके पर ज़हन चला गया कि शायद जिब्रील ने किया। अगर जिब्रील ने किया है फिर भी बड़ी बात है, छोटी सी बात तो है नहीं। लेकिन दिल मुतमईन ना हुआ, वलाकिन लियतमइन्न क़ल्बी वाली कैफियत तारी, दिल मुतमईन ना हुआ। कुरान खोला, पढ़ते 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 मकाम पे पहुंचे, वहाँ पे एक आयत नजर आई, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। आपके बारे में, मेरे बारे में, हम सब के बारे में हमारा रब कहता है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम, अल्लाह वो ज़ात है जो तुम्हारी तस्वीरें बनाता है। तुम्हारी युसव्विरु, सव्वरा युसव्विरु तस्वीरन, युसव्विरुकुम फिल अरहामे कैफा यशा। अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से हम सब की तस्वीर बनाता है। ए अल्लाह कहाँ पे बनाते हो? कुरान में जवाब दिया, फिल अरहामे, माँ के रहमों के अंदर, कैफा यशा, जैसे वो चाहता है। मुझे ये सूरत बना के भेजा आपके पास जो आपकी सूरतें हैं, इसलिए उलमा और असातिज़ा कहते हैं किसी के मुंह पर मत मारो। क्यों? कि ये चेहरा खुद अपने दस्ते कुदरत से खुदा बन जाता है। फिर मुझे मेरा मसला हल हो गया, मेरी टेंशन हल हो गई, मुझे जवाब मिल गया। सुरमा कोई और लगाने वाला नहीं है, बालों को कंघी करने वाला कोई और नहीं है, बना सवार के भेजने वाला कोई और नहीं है, बल्कि खुद खुदा ने अपने दस्ते कुदरत से बालों के अंदर कंघी करके आंखों में सुरमा लगा के भेजा है। और दुनिया वालों, तुम्हें बनाने सजाने वाले तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा महबूब है, मैं खुद इसे बना सवार के दुनिया में भेजा।
कैफियत थी, एक आवाज़ देने वाला आवाज़ दे रहा था कि नुसरत की चाबियाँ, आसमानों की चाबियाँ, नबूवत की चाबियाँ, रिसालत की चाबियाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम मखलूकात की चाबियाँ, तमाम ख़ज़ानों की चाबियाँ मोहम्मद को अता कर दी गई है, हुज़ूर को दे दी गई। तूफ़ू इलल मशारिक़ वल मग़ारिब, मशारिक़ और मग़ारिब की सैर करो। फरमाती है मेरी निगाहों से मेरा दुलारा ओझल हो गया, थोड़ी देर गुजरती है फिर मेरे सामने, फिर जो कैफियत देखती हूँ वो कैफियत रब्बे उम्मती, रब्बे, हाँ हम वो नहीं है जो कहते हैं कि 40 साल बाद पता चला कि मैं नबी हूँ ना, वो आते ही ऐलान कर रहे हैं कि मैं नबी हूँ और मेरी उम्मत भी है, मैं नबी हूँ और मेरी उम्मत भी है। रब्बे उम्मती, खबर घर से बाहर फैलती जा रही है कि अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब को पोता अता किया, अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब को बहुत प्यारा पोता अता किया, बहुत खूबसूरत पोता अता किया। आप हरम काबा के अंदर थे, आपको खबर मिली, मुबारक हो जी, खैर मुबारक, अल्लाह ने आपको पोता अता किया। तो दादाजी की खुशी की इंतहा के दरमियान में बेटा पहले चला गया, पोता बाद में आया। ये कैफियत वही समझ सकता है जिसके साथ ये बीती हो। हम अंदाज़ा कर सकते हैं। आप खुशी से जल्दी जल्दी घर पहुँचे, कमरे में दाखिल हुए जहाँ पे अल्लाह के महबूब आराम फरमा रहे थे। आपकी निगाहें हुजूर के रुखसार पर पड़ी, देखते ही रह गए, आगे बढ़े, हुजूर को उठाया, सीने के साथ लगाया, चूमा, एक गाल को, माथे को, दूसरे गाल को, लबों को, फिर सीने के साथ लगाया, फिर सीने के साथ लगाए रखा। दलाइल नबुवा, सीने के साथ लगाए रखा। फिर पता नहीं कितनी तस्कीन हासिल की होगी, कितनी तस्कीन हासिल की होगी। मैं अपने सामीन की तवज्जो चाहता हूँ। सरकार का वजूद, सरकार का वजूद, सरकार का वजूद सैयदा आमिना के वजूद के साथ लगा। सरकार का वजूद सैयदा आमिना के वजूद के साथ लगा। आसमान तक जो कुछ था सैयदा पाक ने देख लिया, मशारिक को देख लिया, मगारिब को देख लिया, हूर व गिल्मा को देख लिया, जन्नतों को देख लिया, शाम के महल्लात को देख लिया। कब के वजूद मुस्तफ़ा सैयदा आमिना के बदन से, आपके वजूद से मस हुआ। उनके लिए अल्लाह ने तमाम के तमाम हिजाबात उठा दिए और जब ये वजूद हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सीने के साथ लगता है तो क्या अब वजूद का फैज रुक गया? नहीं नहीं, हमारा ईमान है। इसलिए अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मेरे इस बेटे की बहुत बड़ी शान है, मेरे इस बेटे की। कैसे पता चला? किसने बताया? कैसे खबर हो गई? वैसे तो हर दादा अपने पोते से प्यार करता है, लेकिन इतने यकीन के साथ। किसी ने पूछा नाम क्या रखा? जवाब दिया मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। क्या नाम रखा है? सरदार थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे फसीह लोग थे, हम उसे अबू जाल कहते हैं ना, वो अबुल हिकम के नाम से मारूफ था। बड़े बड़े शायर थे, फसीह बलीग अरबी बोलने वाले थे, अफसाह लोग थे, अबलग लोग थे। मोहम्मद नाम रखा। आज से पहले तो ये नाम हमने सुना ही नहीं। पूरे मक्का के अंदर किसी ने ऐसा नाम रखा ही नहीं। ये आपने नाम क्यों रखा है? आपने फरमाया मैंने मोहम्मद नाम इसलिए रखा है कि इस बेटे की शान आसमानों में भी होगी, जमीनों में भी होगी। फिर मैं उलमा के पास जानवाए तलफ़ुज़ तय करके, तलम्मुज़ तय करके पूछता हूँ ये मोहम्मद का माना क्या है? मोहम्मद का माना क्या है? तो ये उलमा मुझे जवाब देते हैं अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन। मोहम्मद का माना पूछते हो, मोहम्मद उस ज़ात को कहते हैं, मोहम्मद उस ज़ात को कहते हैं
کہ جس کی تعریف کی کوئی انتہا نہ ہو، جس کی تعریف کی کوئی انتہا۔ میں نے پوچھا فرشتے بھی تعریف کریں؟ تو علماء نے کہا ہاں ہاں۔ میں نے کہا جنات بھی ساتھ لگ جائیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں ہاں۔ اللہ کی ساری مخلوق محمد کی تعریف کرے، مخلوقات تو ختم ہو سکتی ہے لیکن محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف ختم ہونے کو نہیں آتی۔ اسی لیے حسان بن ثابت کو ممبر پر جب چڑھایا نا، فرمایا حسان چل میری نعت پڑھ۔ حسان بن ثابت کہتے میں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں جبرائیل تیری تائید کرے گا۔ آپ پہ نعت پڑھتے ہیں، کیسے نعت پڑھتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ علماء اجمالو بھی پڑھتے ہیں، میں احسنہ پڑھ رہا ہوں، اجملہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ لم تر قطّ سے حال واقع ہو رہا ہے۔ عوام زیادہ بیٹھی ہے، علماء کم ہے، میں عوام کے لیے عام فہم سے بات کروں گا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ قطّ پکی بات، شک اس کے اندر پایا دیکھا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ جتنے خوبصورت ہیں اتنا کوئی خوبصورت لم تر قطّ عینی، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ پھر شاعر کی ایک زبان ہوتی ہے، ایک دل کی بات ہوتی ہے۔ اندر سے دل بولا تیری آنکھ نے نہیں دیکھا نا، شاید کسی اور کی آنکھ نے تو کوئی اور سونا دیکھا ہوگا۔ وہ کیا خوب کہا تھا تاجدار گولڈا نے، اس صورت نو میں جان آکھا، اس صورت نو میں جان آکھا۔ اندر سے ایک بولا دل کیا جان آکھا، جانے جہان آکھا۔ بات رک کے اندر سے جب رکاوٹ ڈل کے آگے بڑھی کہ اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شانہ تو شانہ سب بڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہند مد بریاں، ما اجملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی۔ حسان بن ثابت بولے وَأَحْسَنَكَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ اندر سے کوئی روکنے والا حسان کو روک رہا ہے کہ تیری آنکھ نے نہیں دیکھا نا، کسی اور کی آنکھ نے تو دیکھا ہوگا۔ پھر پتہ ہے دوسرا مصرع زبان پہ کیا آیا؟ دل تائید و تصدیق کرتے ہوئے بولا وَأَجْمَلَكَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ حضور سے زیادہ سونا آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ میں ادب کے دائرے میں رہ کے معنی کرنا، سرکار نے تائید فرمائی۔ پھر خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے تھک گئے ہیں میرا، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے، میں نظر آ رہا ہوں، دیوار نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے نظر آ رہا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں عیب ہے، محسوس نہیں کر رہا، یہ نقص ہے۔ میں ادھر دیکھتا ہوں مجھے یہ نظر نہیں آتی، یہ میری نگاہ کا عیب ہے۔ میں ادھر دیکھتا ہوں تینوں اطراف نظر نہیں آتی، بلکہ پانچوں اطراف، نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے، یہ میری نگاہ میں عیب ہے۔ ہماری آواز اس ہال تک زیادہ سے زیادہ محدود ہے، یہ میڈیا کے ذریعے چند افراد سن رہے ہوں، اس سے باہر نہیں جا سکتی۔ آواز کا بالکل آسمان تک نہ جانا، سٹی تک نہ جانا، یہ عیب ہے۔ سماعت لیمیٹڈ ہے، کچھ دوستوں نے شاید مشینیں بھی لگائی ہوں سننے کے لیے۔ سماعت میں عیب، بصارت میں عیب، زبان میں عیب،
پکڑنے میں عیب، فکر میں عیب، قلب میں عیب، تصور میں عیب، تفکر میں عیب، تخیل میں عیب، پر یا رسول اللہ خلقت مبرأ من کل عیب۔ نوجوانوں سمجھو میری بات، پھر قواریت میں مت پڑھو، وہ محبوب خدا ہے۔ محبوب خدا کے سامنے حسان بن ثابت عرض کر رہے خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، آپ کے اندر کوئی عیب پایا نہیں جاتا۔ کانک قد خلقت کما تشاء، آپ تو ایسے اس کائنات میں آئے جس طرح آپ کی اپنی مرضی تھی، رب ویسا ہی بناتا۔ آپ نے کہا نا مجھے ایسا بنا، اللہ نے ویسا بنا، میری آنکھیں ایسے بنا، گویا کانک، جس طرح اللہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو بناتا رہا، پھر چلتے 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 بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع، رک گئے، 3 مصرے پڑھے، چوتھا مصرع نہیں وزن آ رہا۔ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع، چوتھا کوشش کر رہے ہیں نہیں چل رہا، سو ادھر آنکھ سوئی دل جاگا، سرکار کا دیدار ہو۔ سرکار نے فرمایا مجھے بھی سناؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ پڑھ رہا تھا بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، پر یا رسول اللہ اس سے آگے ربائی ہے، چوتھا مصرع۔ سرکار نے فرمایا پڑھنا صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ، ذرا غور کرنا، صلو علیہ، آل کو کوئی نکال نہیں سکتا، نہ نماز میں، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ کلام سے، نہ نعت سے، نہ حضور کے دل سے، کہاں کہاں سے نکالو گے آل؟ کب تک یہ بغض و اناد کے جھگڑے اور فتنے اور فساد نہیں، جس کا جتنا مقام ہے بس اس کو تسلیم کر۔ پھر کہنے والے نے کہا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اعلان نبوت ہوتا ہے یا ایھا الناس، لوگو جمع ہو کے سارے مکہ والے، قولوا لا الہ الا اللہ، میں اعلان کرتا ہوں کہ پڑھو یہ لات خدا نہیں ہے، یہ ہبل خدا نہیں ہے، یہ بت خدا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ سورج، نہ آگ، نہ چاند، نہ ستارے، نہ یہ بت 350 جو تم نے رکھے ہوئے ہیں، ان میں کوئی خدا ہونے کے لائق الا اللہ، اگر کوئی الہ ہے تو اللہ ہے۔ اس بندے نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی، پریشانی ہو گئی نا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، آج بہت بڑا اعلان کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ وہی جوان بات کر رہا ہے جس کی جوانی ان کے سامنے گزری تھی، جس کا بچپن ان کے سامنے گزرا تھا۔ مکہ میں سیدہ حلیمہ کی بکریوں کو چراتے ہوئے انہوں نے دیکھا تھا، سیدہ آمنہ کے گھر میں اس عظمت کے ساتھ جلوگری کے معاملات انہوں نے دیکھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ دعویٰ بہت بڑا ہے، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، ہر دعوے پہ دلیل ہوتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے دلیل کے طور پہ کس کو پیش کیا؟ کیا اللہ کے نبی نے فرمایا آسمانوں کو دیکھو بغیر ستون کے کھڑے ہیں، میرے رب نے بنائے؟ یہ دلیل ہے۔ اتنی بڑی زمین،
یہ دلیل ہے، یہ مشارق، یہ مغارب، اتنی بڑی دلیل، یہ پھل، اناج، فروٹ، یہ دلیل، نا 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 نا، سرکار نے فرمایا انی رسول اللہ، اللہ کے ہونے میں دلیل مانگتے ہو تو دلیل اب ایسی آ گئی ہے جس میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا، جس میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا، جس میں کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں اور ذات مصطفیٰ میں ایک عیب نکالیں، خدا کی عزت کی قسم میں چیلنج سے عرض کر رہا ہوں، آج 1450 سال گزر گئے نبی پاک کی زبان سے جو قرآن نکلا تھا، آج تک اس سے کوئی چیلنج نہیں کر سکا، تو محمد مصطفیٰ کی ذات کو کوئی کیسے چیلنج کر سکا؟ اس لیے فرمایا او مومن، میں نے تجھے اپنا محبوب دے کے تجھ پہ احسان کیا۔ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کو یہ بہت پیارا پروگرام نبی پاک کے میلاد کا آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی سبحان اللہ۔ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، ایک مصرع سلام کا پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا۔ مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بس میں آسیو تھامے لو دامنے مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام مصطفیٰ۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پیلا مصطفیٰ جانی رحمت پیلا۔ السلام اے رحمت للعالمین، السلام اے سات گنبد کے مدین، یا الہی دست بستہ کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں یہ آج گانا سلام۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، پچھلے بیٹھ سے مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیں۔ ایک اعلان سماعت کر لیں کہ انشاءاللہ دعا کے بعد تمام حضرات یہیں پہ بیٹھے رہیں گے، سب کے لیے ضیافت میلاد کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام حضرات اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، سرکار کی میلاد کی محفل میں جس محبت سے آپ نے سماعت کیا ہے اسی طرح عقیدہ اور جذبے سے آپ بیٹھے رہیں گے۔ کسی نے نہیں ہلنا، چاہے جوان ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، کوئی بھی آرام سے آپ بیٹھے ہیں۔ اگر مفتی صاحب نے نکلنا ہوا تو وہ اس راستے سے نکل جائیں گے۔ باقی تمام احباب آپ کے لیے سب کے لیے لنگر ہے، یہیں پہ آپ کو ملے گا، سب کو لنگر یہیں، جو حضرات بیٹھے ہوں گے ان کو لنگر ملے گا۔ اللہ سب کو دارین کی ساتھ نصیب فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر میلاد کمیٹی کالج کے جتنے نوجوان ہیں جنہوں نے محنت کی ہے، مجھے جیسے آگے کوشش کر رہے آگے جانا، بھاگنا، محنت کرنا، بلانا نظر آ جاتا ہے۔ اللہ ان نوجوانوں کی جوانی کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے جذبے کو اللہ سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، سب کی طرف سے سرکار کی
صراط المستقيم قل هو الله قل هو الله آمین اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ پالنہار شروع محفل سے لے کے ابھی تک جو کچھ پڑھا گیا، کہا گیا، سنا گیا، سنایا گیا، پیش کیا گیا، گفتگو ہوئی، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص کی تلاوت ہوئی، سلام محبت پیش کیا گیا، غلطی کوتاہی سستی معاف فرما کر اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ جمیع انبیاء کرام و رسول عظام کی پاک بارگاہوں سمیت اپنی محبوب کی بارگاہ بے کس پناہ میں اے اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ سرکار کے والدین کریمین، سرکار کے شہزادے، سرکار کی شہزادیاں، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، جمیع سلاسل کے اولیاء کرام سمیت خواجہ خواجگاں خواجہ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین سب کی بارگاہوں کے اندر اے اللہ درجہ بدرجہ مقبول اور منظور فرما۔ ہمارے قریبی بعیدی یہ جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، قریبی بعیدی چھوٹے بڑے اقربا اور رشتہ دار جو ایمان کی حالت سے اس دار فانی سے رخصت ہو چکے، اے اللہ سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی قبور کو جنت کے باغات میں سے باغ بنا۔ اس پیارے ذکر کی عظمت کی طفیل سب کو روز معاشر سرکار کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لازشوں کو معاف فرما، تمام مسلمانوں سمیت ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، ہم سے مصیبتوں کو دور فرما، آسمانی آفات اور زمینی بلیات سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما، منافقین کی منافقت سے محفوظ فرما، شیطان کی شیطنت سے محفوظ فرما۔ یہ جتنے بھی بزرگ، نوجوان، بچے، علماء اور ثنا خان اور سادات یہاں اس مجلس میں موجود ہیں، اے اللہ میں سب سے بڑھ کر گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں بدکار ہوں، ڈوبی ہوئی ذلت میں ہوں۔ ان میں سے کوئی تو ہوگا جو تجھے پیارا لگتا ہے، کسی کی بات تو سنے گا، اے اللہ اس کے صدقے ہم پہ کرم فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کی پکی سچی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنے محبوب کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، بار بار حج و عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بار بار حج و عمرہ کے ساتھ ساتھ مقدس مقامات کی زیارت اور عظیم لوگوں کے دیدار کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو رزق کے حوالہ سے پریشان حال ہے، رزق کے اندر کشادگی عطا فرما، آرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اپنے بچیوں کے معاملات میں پریشان حال ہیں، میلاد کے صدقے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بچوں کے معاملات میں پریشان ہیں، ان کے بچوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مقروض الحال ہیں، اے اللہ انہیں اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرما کہ وہ جلد از جلد مرنے سے پہلے اپنا قرضہ ادا کر سکیں۔ اے اللہ تو اپنے غیبی خزانے سے ہم سب کی مدد فرما، ہمارے ظاہر کو بھی مالا مال فرما، ہمارے باطن کو بھی مالا مال فرما۔ جمیع مسلم ممالک سمیت ملک پاکستان پر اپنا خصوصی کرم اور احسان فرما، اور ہمارے پاکستان کے جتنے بھی ادارے صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، اور جن بعض اداروں میں کچھ لوگ ٹھیک نہیں ہیں تو اے اللہ انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرما، اس پاکستان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کا پاکستان کا بول بالا فرما، اسلام کا پاکستان کا بول بالا فرما، اسلام کا پاکستان کا بول بالا فرما۔ ساری زندگی پاک پنجتن پاک علیہ السلام کی محبت میں ان کی غلامی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دم آخر پاکوں کے دیدار کے ساتھ ساتھ زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ روز معاشر پاکوں کے ہاتھوں اے اللہ ہم سب کو جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرما، بحق کے اسم اللہ 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 اللہ
اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا. کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. لنگر دے معاملات چلاؤ.